صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کی علی کل حال، اللہم ارحمنا جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، خصوصی پروگرام ARYQ-TV خلیفہ اول یار غار و مزار، صدیقین کے بادشاہ، مجسم سچائی، جنہوں نے اپنا تن من دھن راہ خدا میں نچھاور کیا، کرنے والے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے صدیق، ہمارے نبی کے پیارے۔ کون سا پروگرام ہے؟ صدیق ہمارے نبی کے پیارے۔ جی، تین چیزیں آپ کو بڑی محبوب تھیں، تین عمل آپ کو بڑے محبوب تھے۔ کون سے؟ اللہ تبارک و تعالی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، اور کسی کو پتہ ہے؟ بتائیے، ہاں بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت۔ سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں کتنی پیاری پیاری ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا، حضور جان عالم پہ اپنا مال خرچ کرنا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہنا، کیونکہ حضور کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں، یہ کس کو محبوب تھا؟ صدیق اکبر کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا؟ 7 غلاموں کو۔ 7 غلاموں کو آزاد کیا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے کون بچہ بتائے گا کہ حضرت بلال حبشی کو کس نے آزاد کروایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو بھی آزاد کروایا۔ اور کسی کو معلوم ہے کہ کتنے تولہ سونا؟ ارے بھائی کتنے پیارے بچے ہیں یہ، ان کے ہاتھ میں مائک دو، ان کو ہاں بیٹا بتائیے کتنے تولہ سونا آپ نے جو ہے وہ خرچ کیا؟ 5 اوقیہ سونا، تقریباً 32 تولہ سونا۔ جی 5 اوقیہ سونا، تقریباً 32 یا 32 تولہ سونا۔ کتنی بڑی رقم ہے نا؟ اتنی بڑی رقم دے کے آج بھی 32 تولہ سونا آپ خریدنے جائیں لگ پتا جائے گا، اماں سے پوچھئے گا ذرا، وہ بتا دیں گی کہ سونا کتنا مہنگا ہے نا بھائی۔ تو اتنی بڑی رقم دے کے آپ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا۔ بیٹا پتہ ہے آپ جو ہے یعنی حضرت بلال حبشی مؤذن ہے نا، اسلام کے بڑے مؤذن، ہم نے ہمارے پیارے نبی جب پروگرام کیا تھا اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ جو ہیں وہ ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی آپ کا بھی یعنی بڑے قرابت داری کا معاملہ تھا حضرت بلال حبشی کے ساتھ۔ آپ اذان دیا کرتے تھے نا، مؤذن تھے نا آپ۔ تو بیٹا ان کا جو آقا تھا اس کا نام کسی کو معلوم ہے؟ امیہ بن خلف۔ کیا نام تھا؟ یہ بڑا ظلم کرتا تھا، اور ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ وہ گرم زمین پہ یعنی آپ کو لٹا کے اور بھاری بھاری پتھر آپ کے سینہ مبارک پہ رکھ کے اور جو ہے وہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے نا بت پرستی شروع کر دو، اور یہ جو یعنی تم دوسری طرف نکل گئے ہو، جو حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے یعنی ان کا ساتھ چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن آپ کیا فرماتے؟ احد احد۔ کیا فرماتے؟ آپ نے اس کی بات، اپنے آقا کی امیہ کی بات نہیں سنی، تو وہ آپ پہ مزید ظلم کرتا، اور جب آپ نے آپ کو اتنا ظلم سہتے ہوئے دیکھا تو پھر 32 تولہ سونا دے کے یا 5 اوقیہ سونا دے کے آپ کو آزاد کر لیا۔ تو اتنے سخی ہیں آپ، سمجھ آ رہی ہے بیٹا میری بات؟ غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی میں نے بتایا، سارا مال لے کے آپ نے اپنے گھر کا سارا مال، سارا متاع جو بھی تھا سب آپ لے آئے۔ پھر یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی ابھی بتایا تھا 7 غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، یعنی کثیر رقم خرچ
کر کے اور کنیزوں کو آزاد کرایا، جس میں کون ہے؟ حضرت ابن عامر بن مومل کی بیٹی حضرت نہدیہ کی صاحبزادی، اور کون ہے بیٹا؟ حضرت بلال، ان کو آزاد کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، میں نے بتایا تھا نا جو دودھ لے کے آتے تھے وہ یہ حضرت عامر بن فہیرہ، اور کون ہے؟ حضرت ام عبیس ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اور حضرت زنیرہ، کون ہے؟ حضرت زنیرہ۔ تو یہ کچھ کنیزیں ہیں اور کچھ غلام ہیں جن کو کس نے آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بچوں میں نے ابھی آپ کو یہ بھی بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق عشرۂ مبشرہ میں شامل ہے، نہیں بتایا، ابھی بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس میں شامل ہے؟ عشرۂ مبشرہ کون، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ عشرۂ مبشرہ وہ 10 لوگ، ہاں بتائیے، پتہ ہے تو بتائیے، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بتائیے۔ وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ عشرۂ مبشرہ میں کون لوگ شامل ہیں؟ وہ 10 لوگ جنہیں حضور جان عالم نے دنیا میں ہی براہ راست جنت کی، یعنی ان کو بلینک جو ہے وہ، یا سمجھ لو اس کو کیا کہیں گے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا اللہ نے، اللہ کے حبیب نے جنت کا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا بیٹا، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ان کو براہ راست بارگاہ رسالت معاف سے ملا، جس میں حضرت یعنی چاروں خلیفہ شامل ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شامل ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل ہیں، مولا علی شامل ہیں، صحیح ہے بچوں، حضرت عمر فاروق شامل ہیں، اور کون شامل ہیں؟ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت اسلام دینے پہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کیوں، کیسے ہوئے؟ جب حضور نے آپ کو یعنی اسلام کی دعوت دی تو آپ فوراً اسلام لے آئے، میں نے بتایا تھا نا، مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، جہاں پہ آپ قرات کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تو لوگ سن کے بھی آتے تھے، پھر وہاں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس میں کون کون شامل ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اس میں کون کون شامل ہے بتاؤ؟ حضرت طلحہ شامل ہیں۔ ہاں آپ کو پتہ ہے نام، بتائیے نام۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، شاباش، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، شاباش، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن، شاباش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے برس مسند خلافت پہ فائز رہے؟ یہ کون بتائے گا؟ 2 برس 3 ماہ 11 دن۔ شاباش، یعنی 2 برس 3 ماہ اور 11 دن آپ مسند خلافت پہ فائز رہے۔ پہلے آپ نے اندرونی مسائل کو ٹیکل کیا، یعنی ان کا سامنا کیا، انہیں حل کیا، پھر بیرونی مسائل کی طرف آپ گئے، پھر آپ نے فتوحات کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو دوسرے ملکوں کو فتح بھی تو کرنا تھا نا بیٹا، اسلام کو پھیلانا تھا نا، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کو کانکر کرنا، اس کے لیے آپ نے فتوحات کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے کون بتائے گا کہ بچے تو بڑے ایکسائٹڈ ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کون سا یعنی پلر آف اسلام ہے جن کے منکرین کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کیا کہ اگر یہ جو ادا نہیں کرے گا میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں اس کے خلاف؟ منکرین زکوٰۃ۔ ہاں، منکرین زکوٰۃ، یعنی جنہوں نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ خلیفہ اول یار غار و مزار صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی یعنی زکوٰۃ نہیں دے گا، اور زکوٰۃ کا چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک رسی کو بھی روکا اور اس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ یعنی نہیں دی، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ جی اتنی سختی آپ نے اس حوالے سے فرمائی، اور ضروری بھی تھی نا بیٹا، جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اور جو حدیں اللہ نے قائم کی ہیں، یعنی جو آبلیگیشنز ہم پہ، یعنی اس کو اس طرح سمجھ لو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لازم کر دی جاتی ہیں شریعت کی جانب سے، اور جو لوگ انہیں پورا نہیں کرتے، کیا وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو اور ان کے خلاف یعنی ان کو سختی سے ان کی خبر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی حضرت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ بتاؤ کہ جنگ یمامہ کب ہوئی؟ پہلے یہ بتاؤ۔ سن 11 ہجری میں۔ اچھا مائک آپ آگے دیجئے، اور مجھے کوئی آپ بیٹا آپ بتاؤ، جنگ یمامہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
1200 مسلمان 1200 کے قریب. اور یہ جو فتنہ تھا مسیلمہ کذاب جو تھا اسے یعنی یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا نا, تو اسے کس نے واصل جہنم کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور وہ کیا تھا مطلب آپ کس کے ماہر تھے آپ؟ یعنی نیزہ, ہاں بولو بولو, شاباش بھائی, مائک دیجئے ان کو, بچوں کو تو سب پتہ ہے. آپ نیزہ بازی کے ماہر تھے اور آپ نے نشانہ لگا کے, وہ ایک جگہ چھپ گیا تھا جا کے مسیلمہ کذاب, اور آپ نے جا کے یعنی ان کو ٹارگٹ کر کے یعنی مسیلمہ کذاب کو ٹارگٹ کیا حضرت وحشی نے اور واصل جہنم کیا. ٹھیک ہے, یہ بتاؤ کہ 70 کے قریب حفاظ کون سی جنگ میں شہید ہو گئے تھے؟ نہ میں بتاتی ہوں, جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ یعنی کتنے حفاظ شہید ہو گئے تھے؟ تقریباً 70 کے قریب. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا مشورہ دیا کہ کیونکہ بیٹا پہلے کیا ہوتا تھا کہ پتوں پہ یا لکڑی پہ, ٹھیک ہے نا, یعنی لکڑی کے بڑے بڑے ایسے آپ یہ سمجھ لو پائل یعنی ٹکڑوں پہ قرآن کو لکھا, قرآنی آیات کو محفوظ کیا جاتا تھا نا, کیونکہ صحابہ یاد کر لیتے تھے, حفظ کر لیتے تھے آیات کو, پھر اس طرح محفوظ کرتے تھے. قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے قبل ایک بک کی شکل نہیں تھی, ہے نا, اور درختوں پہ پتوں پہ یعنی لکڑی کے ٹکڑوں پہ قرآن کو لکھا جاتا تھا, محفوظ کیا جاتا تھا. تو پھر جو ہے ایک مصحف کی شکل میں, یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق نے. کیوں مشورہ دیا؟ کیونکہ جنگ یمامہ میں 70 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے تھے, اور ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اتنے لوگ جن کو یعنی حفظ ہے, یعنی قرآن یاد ہے, وہ یعنی کیا میمورائز کیا ہوا جنہوں نے قرآن, وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو ایک شکل میں, ایک مصحف کی شکل میں, کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے. تو یہ جو فریضہ تھا یہ کس نے سر انجام دیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. سبحان اللہ. تو بیٹا بے مثال آپ کی قربانیاں ہیں, آپ کی خدمات ہیں کہ جو آپ نے اسلام کے لیے سر انجام دی ہیں. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جیسے میں نے آپ کی سخاوت کے حوالے سے بتایا, اور آپ کے دیگر یعنی آپ کس طرح آپ بہت سارے علوم پہ بھی آپ کو یعنی اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے نا ان پہ بھی آپ کو دسترس حاصل تھی. علم الانساب, انساب کہتے ہیں نسب کی جمع, یعنی جو شجرہ, اور ہاں بتائیے کچھ معلوم ہے اس حوالے سے آپ کو؟ علم الانساب, شعر و شاعری. جی, شعر و شاعری پہ بھی آپ کو دسترس حاصل تھی, اور خطابت پہ آپ کو تاریخ عرب. تاریخ عرب, تاریخ یعنی ہسٹری, ہسٹری پہ بھی خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر. شاباش. ان تمام مروجہ یعنی اس وقت جو علوم رائج تھے ان پہ آپ کو دسترس. ہاں بیٹا. حضرت ابوبکر صدیق کا شمار ان مکے کے ان چند لوگوں میں ہوا تھا جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. جی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا. تقریباً 17 یا 18 لوگ تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, یعنی وہ پڑھے لکھے تھے. بڑی بات ہے نہیں, حضرت عمر فاروق بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. بیٹا دیکھو, انسان کا جو وقار ہے نا وہ اس کی تعلیم سے ہوتا ہے. تو کبھی بھی تعلیم کو پس پشت نہیں ڈالنا, اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا کہ ہم کیا کریں گے پڑھ کے, کیا ہوا. دنیاوی مقاصد کے لیے صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی, اس لیے بھی علم حاصل کرنا ہے, چاہے وہ دینی علوم ہو چاہے وہ دنیاوی علوم ہو. جیسے میں نے ابھی بتایا کتنے اس وقت سارے مروجہ علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے بیٹا میری بات؟ تبھی آپ دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب جو فتنے تھے ان کے لیے کس طرح سے حضرت اکرمہ کو, پھر حضرت شرجیل کو, اور پھر حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں جو ہے وہ آپ نے لشکر بھیجا ہے. کس طرح سے فتوحات ہوئی ہیں, کس طرح سے اسلام کا بول بالا ہوا ہے نا بھائی, کس طرح سے دشمن کو آپ نے پست کیا ہے, کس طرح سے
آپ نے اپنے گھر میں مسجد کی تعمیر فرمائی، کس طرح آپ سخاوت اور فیاضی فرما رہے ہیں، کس طرح سے آپ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اس کے بندوں تک، بندگان خدا تک پہنچا رہے ہیں، کس طرح آپ اللہ کے حبیب کی اطاعت فرما رہے ہیں، کس طرح سفر و حضر میں آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، کس طرح ان کے ہمراہ بنے ہوئے ہیں، کس طرح ان کی آپ معاونت فرما رہے ہیں، کس طرح غزوہ تبوک پہ اپنا مال و متاع قربان کر رہے ہیں، کس طرح غلاموں کو آزاد فرما رہے ہیں کہ وہ عامر بن فہیرہ جو آپ ہی نے آزاد کیے تھے، اس کے بعد کس طرح آپ کے لیے وہ دودھ اور دیگر وہ آپ کی بکریوں کو وہی چرایا کرتے تھے، کس طرح آپ سب کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ایسے عظیم انسان خلیفہ اول بننے کے لائق تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ ایسے عظیم انسان کے جو 22 جمادی الثانی، کب بیٹا؟ 13 ہجری، ہاں 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو اس دنیا فانی سے عالم بقا کی جانب کوچ فرما گئے، یعنی رحلت فرما گئے، رخصت ہو گئے، وصال ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور حضرت صدیق اکبر جو ہیں، ان کی جو قبر مبارک ہے، جو آپ کا روضہ ہے، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، تو آج بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ جب ہم حضور کے روضے پہ جاتے ہیں نا، حضور کو سلام بھیجتے ہیں، ہے نا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے برابر میں خلیفۃ المسلمین بھی موجود ہیں۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے برابر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں بھی ہم جا کے سلام بھیجتے ہیں نا، کیونکہ یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں۔ تو صدیق ہمارے نبی کے پیارے، صدیق ہمارے نبی کے پیارے، شاباش۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے بھی اور ہم سب نے بھی یہ جو چند ہم نے یعنی آپ نے اقساط ہماری دیکھی ہیں، آج ہم اس کا فائنل ایپیسوڈ کر رہے ہیں، یہ فائنل نشست ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کی سیرت مبارکہ کے جو ذری اصول ہیں انہیں سمجھا جائے، کس طرح سے ہمیں آپ کی ذات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے نکات اخذ کرنے ہیں، کس طرح سے میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سمجھتی ہوں کہ کس طرح ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، انہوں نے حضور کی کس درجہ اطاعت کی، تو ہمیں بھی حضور کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضور جو فرماتے ہیں وہ کرنا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے وہ نہیں کرنا۔ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارحمنا جمیعا، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے، ٹھیک ہے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، امت کے تمام مسلمانوں کو، تم سب کو، میں سب کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کرتی ہوں، اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ کے اول خلیفہ، امیر و حکمراں، صدیق اکبر